اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب كلنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا عزمت فتوكل على الله وقال تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد في مقام آخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد اکرام و تکریم اور میرے معزز محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جب تم کسی کام کا ارادہ اور عزم کر لو تو پھر اللہ پر توکل کر لیا کرو، اس لیے کہ توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اعتماد کے لائق وہی ایک ذات ہے، بھروسے کے لائق وہی ایک ذات ہے، یقین اور اعتقاد کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، کرنا چاہیں تو اسباب اختیار کرتے ہوئے توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کر لیا کرو، اسباب پر توکل اور بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کر کے کام کرتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بیٹھ جائے، کوئی کام نہ کرے، اسباب کو اختیار نہ کرے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ بس میرا توکل ہے کہ اللہ رزق دے گا تو دے گا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے۔ توکل تو اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ ایک صحابی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، میں اپنی سواری باندھ کر آنا چاہتا ہوں، سواری باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاقلھا وتوکل علی اللہ، اسے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو اسباب، یہ دنیا دار الاسباب ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے لیکن اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے لیکن اس کا علاج معالجہ سنت کے تحت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ بے شمار احادیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم توکل اللہ پر ایسے کرو جیسے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں بھی روزی ایسے دے جیسے پرندوں کو روزی دیا کرتا ہے۔ ہم تو جاب نہ ملے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اب روزی کا انتظام کون کرے گا؟ تو جاب والوں کا انتظام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ تو جس کے پاس جاب نہیں ہے اس کا انتظام بھی تو اللہ نے کرنا ہے۔ جب تم عقل نہیں رکھتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں ہل سکتے تھے، صرف رونا ہی رونا تمہیں آتا تھا، تب تمہارے روزی کا انتظام کس نے کیا تھا؟ تو فرمایا اگر تم اللہ پر توکل ایسے کرو جیسے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں رزق ایسے عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے، تغدو حماسا وتروح بطانا، یہ پرندے بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، صبح خالی پیٹ اڑتے ہوئے جاتے ہیں، رات کو شام کو بھرے ہوئے پیٹ اپنے گھونسلوں میں واپس آتے۔ کون سا بزنس ہے، کون سی تجارت ہے، کون سی جاب ہے یا کون سا کاروبار ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل پڑتے ہیں، اللہ ان کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ایسا ہونا چاہیے، روزی دینے والا اللہ ہے، رزق کے اسباب مہیا کرنے والا اللہ ہے، بیماروں کو شفا دینے والا اللہ ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں سے ان کو نکالنے والا اللہ ہے، مصیبتوں میں الجھے ہوئوں کو مصیبتوں کے بھنور سے نکالنے والا اللہ ہے، تکالیف کے اندر پھنسے ہوئے کی تکالیف کو دور کرنے والا اللہ ہے، اور اسی طرح پریشانی غم اور رنج میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو نکال کر راحتیں اور سہولتیں دینے والا اللہ ہے، ساری دنیا کے نظام کو اپنی امر کن سے چلانے والا اللہ ہے، اور ایک دن اپنے امر کن سے سارے نظام کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ تب تک تو دل سکون میں ہوتا ہے جب تک کچھ بینک میں پڑا ہو، اور جب بینک خالی ہونے لگ گیا تو اب دل بھی پریشان ہونے، اب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ توکل اللہ کی ذات پر نہیں، دنیا کے اسباب پر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس ہو رہے تھے اور راستے میں ایک وادی میں پڑاؤ کیا اور کچھ سستانے کے لیے لیٹ گئے، حضرات صحابہ کرام بھی منتشر ہو کر مختلف جگہوں پر چھاؤں دیکھ کر لیٹ گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانٹے دار درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو ایک مشرک کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، تلوار درخت پہ لٹکائی ہوئی ہے۔ وہ آتا ہے اور آ کر تلوار اتارتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اسباب کی نظر میں سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے،
آپ آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، بیدار نہیں ہیں، اور آرام کرنے والا آدمی بڑے آرام سے لیٹا ہوتا ہے، فوراً مقابلے کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا، لیکن یہاں پر ایک کافر اور مشرک، آپ کا جانی دشمن جو آپ کو مانتا نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار لے کر کہہ رہا ہے من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے اللہ، صرف اللہ بچائے گا۔ آپ کی زبان نبوت سے یقین اور اعتماد کے بھرے ہوئے جملے نے اس پر ایسا رعب ڈالا کہ ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کا اعتماد تو اللہ کی ذات پہ نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے اس کے ساتھ یہ بہترین رویہ کیا کہ اسے چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ ہزار صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، کیا ہوا؟ کہ یہ ہوا تھا، اس شخص نے مجھ پر تلوار سونت لی اور مجھے کہتا ہے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ بچائے گا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور اب یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر جیسے یقین، اعتماد، بھروسہ تھا، توکل ایسا تھا کہ اس وقت بھی زبان پر صرف اور دل میں اللہ تھا کہ اللہ ہی مجھے اس سے بچا سکتا ہے۔ پر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس لیے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ کافی ہو جائے اسے دنیا کے کسی طاقت کی، کسی حفاظتی انتظام کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ دوسری حدیث، ہم گھروں سے جاتے ہیں سفر کے لیے تو کتنی فکر ہوتی ہے گھر کی، سامان کی، یا گھر کے قیمتی چیزوں کی۔ ہر قسم کا لاک گھر کو کر کے جاتے ہیں، چوکیدار کو بتا کے جاتے ہیں، یا سیکورٹی والوں کو الرٹ کر کے جاتے ہیں۔ آؤ میں بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین سیکورٹی کا انتظام کیا بتلایا؟ فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے سفر کے لیے اور کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس حدیث میں ہے 1 بار، دوسری روایت میں 10 بار۔ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا 10 بار اس کا تکرار کر کے اپنے سفر پر چلا جاتا ہے، یقال حینئذ، ایک فرشتہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، اے سفر پر جانے والے اور یہ دعا پڑھ کر اللہ کے حوالے کرنے والے، تیری رہنمائی کی جائے گی اور تیری کفایت کی جائے گی، تیرے سامان کی حفاظت کی جائے گی۔ اس سے بڑا کوئی سیکورٹی ہے؟ کوئی انتظام ہے؟ اس لیے کہ یہ دعا بتائی ہے امام الانبیاء، رحمت دو عالم، سرور کونین، فخر موجودات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہے۔ آپ کی زبان نبوت سے نکلا ہوا جملہ کائنات درہم برہم ہو سکتی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کے بعد اس کا بھی اہتمام کریں۔ گھر سے نکلے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 10 بار پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دیں۔ اب اللہ کا سیکورٹی کا انتظام الرٹ ہو چکا ہے۔ اسی حدیث کا آخری جملہ ہے، شیاطین ہٹ جاتے ہیں اس گھر سے، دور ہو جاتے ہیں۔ ایک شیطان دوسرے کو کہتا ہے ما لک برجل، اب تم اس بندے کا کیا کرو گے جس کو ہدایت بھی دی گئی، جس کی کفایت بھی کی گئی، جس کے سامان کو بچا بھی لیا گیا، محفوظ بھی کر دیا گیا، اب تم اس کا کیا کرو گے؟ حدیث کا مضمون ختم ہو گیا۔ تو توکل اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر، اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے،
مجھے اپنے پیچھے بٹھلا لیا، میں سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گیا، آپ نے سفر شروع کیا، آپ نے مجھے مخاطب فرمایا یا غلام، اے لڑکے، میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا انی اعلمک کلمات، میں تجھے کلمات کچھ ایسے سکھاتا ہوں کہ وہ تو یاد کر لے گا، احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ کی حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی دین کی کا کام اور محنت کرے گا اور اس کو زندہ کرنے اور اس کی حفاظت کے انتظام میں لگا رہے گا، تجدہ تجاہک، اللہ کو تو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا، تیری دعا ہوگی ادھر قبولیت ہوگی، تمہارا مسئلہ آئے گا ادھر حل ہو جائے گا، تمہاری پریشانی آئے گی اللہ نکال دے گا، مصیبت سامنے آئے گی اللہ نکلنے کے راستے مہیا کر دے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب تجھے کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگا کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے کسی کام پر اللہ کی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا، اس لیے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اس لیے کہ تمہارا یہ یقین اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ ساری امت مل جائے، عرب و عجم مل جائیں، کالے اور گورے مل جائیں اور اپنی ساری طاقتیں لگا لیں اور اپنی ساری صلاحیتوں کو خرچ کر لیں، لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، سارے اکٹھے ہو کے تجھے کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہیں، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر یہ سارے مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تجھے ذلیل کرنا چاہیں، تجھے نیچا دکھانا چاہیں، تجھے نقصان اور خسران میں ڈالنا چاہیں، سارے مل جائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ عَلَيْكَ، یہ سارے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو نفع اور نقصان صرف اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے توکل بھی اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ والے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک توکل کرنے والوں کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے، اللہ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات، اور بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ حساب ان کا شروع ہی نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں اے اللہ کے رسول، آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا، تو یہ حساب یسیر کیا ہے، یہ آسان حساب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ حساب لیا ہی نہ جائے اور معاف کر کے جنت میں داخل کرو، اس لیے کہ اذا نوقش، جس کا حساب شروع ہو گیا فقد ہلک، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ تو اس حدیث میں فرمایا 70,000 لوگ میری امت کے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غیر شرعی طریقے سے جھاڑ پھونک کا علاج نہیں کرواتے، غیر شرعی طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں، اور ولا یتطیرون، بدفعلی نہیں لیتے۔ بدفعلی یہ ہو گیا تو اب ایسا ہو جائے گا، یہ ہو گیا ہاں بائیں آنکھ پھڑکنے لگ گئی تو اب تو کچھ نقصان ہونے والا ہے، کوا چھت پر بیٹھ گیا اب تو کوئی مہمان آنے والا ہے، یہ بدفعلیاں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
فرمایا جو بدفعلی نہیں کریں گے، جو غیر شرعی طریقے سے جھاڑ پھونک کا کام نہیں کریں گے، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں گے، یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اسباب کو اختیار کر کے، دنیا کی ساری چیزوں کو اسباب کے درجے میں رکھ کر اختیار کر کے توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے، ہر مصیبت سے نجات دینے والا ہے، ہر بیماری سے شفا دینے والا ہے، ہر مشکل اور تنگی سے آسانی اور راحتیں دینے والا ہے، غم اور رنج کو دور کر کے خوشیاں اور راحتیں میسر کرنے والا ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ تو توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرے گا اللہ اس کے ہر کام میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔